بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گلزار دبستہ کے صفحہ نمبر 13 کے سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ تو ہمارا آج کے سبق ہے مدرسہ اور مکتب کی گفتگو۔ نمبر 1 پر ہے برادر برخیز۔ برادر کے معنی آتے ہیں بھائی، برخیز برخاستن مصدر سے اٹھنا، بھائی اٹھیے۔ برادر برخیز بھائی اٹھیے، آفتاب برآمد سورج نکل آیا۔ آفتاب برآمد سورج نکل آیا ہے۔ برخیز کے آفتاب بلند شد، برخیز کے آفتاب بلند شد، اٹھیے کہ سورج بلند ہوا۔ وقت مکتب قریب است، مکتب کا وقت قریب ہے۔ مکتب کا وقت قریب ہے یعنی مکتب جانے کا وقت قریب ہے۔ وقت مکتب قریب است، مکتب جانے کا وقت قریب ہے۔ آب گرم موجود است، آب گرم موجود است، گرم پانی موجود ہے۔ آفتابہ بگیر، آفتابہ کہتے ہیں لوٹے کو۔ آفتابہ بگیر لوٹا لے لیجئے، لوٹا لے لو، لوٹا پکڑو۔ دست و رویت وشو، دست و رویت وشو اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوؤ۔ دست و رویت وشو اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوؤ۔ منہائے خود را شانہ کن، منہ کے معنی آتے ہیں بال کے، اسی کی جمع ہے منہا، اور اضافت کی وجہ سے یا مجہول آیا ہے۔ منہائے خود را شانہ کن، شانہ کہتے ہیں کنگھا کرنے کو۔ منہائے خود را شانہ کن، اپنے بالوں کو کنگھا کر، اپنے بالوں کا کنگھا کر۔ ناشتہ ہم حاضر است، ناشتہ بھی موجود ہے، ناشتہ ہم حاضر است، ناشتہ بھی حاضر ہے۔ ناسپاتی کہ دادا است بشما، ناسپاتی کہتے ہیں ناشپاتی کو، ایک پھل ہوتا ہے۔ تو ناسپاتی کہ دادا است بشما، ناشپاتی کس نے تم کو دیا ہے، ناشپاتی کس نے تم کو دیا ہے۔ نہار نخورید کہ رطوبت می آرد، نہار منہ مت کھائیے کہ رطوبت پیدا کرتا ہے۔ نہار منہ یعنی صبح اٹھنے کے بعد کچھ کھائے پیے۔ نہار نخورید کہ رطوبت می آرد، نہار منہ مت کھائیے کہ رطوبت پیدا کرتا ہے۔ چرا گریہ می کنی، تو کیوں روتا ہے۔ چرا گریہ می کنی، آپ کیوں روتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 لباس خود بپوش، اپنا لباس پہن۔ لباس خود بپوش، اپنا لباس پہن۔ کاہلی مکن، سستی مت کر، کاہلی مکن، سستی مت کر۔ لباس تو کثیف شدہ، کثیف کہتے ہیں گندا ہونے کو۔ لباس تو کثیف شدہ، تیرا کپڑا میلا ہو گیا۔ چرا تبدیل نمی کنی، کیوں تبدیل نہیں کرتا۔ چرا تبدیل نمی کنی، کیوں تبدیل نہیں کرتا۔ بردامد داغ گرد است، بردامد داغ گرد است، گرد کہتے ہیں دھول وغیرہ جو کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو اس کو گرد اور غبار دونوں بولتے ہیں۔ بردامد آپ کے دامن پر، تیرے دامن پر داغ گرد است، دھول کا داغ ہے، گرد کا داغ ہے۔ بسر انگشت پاک کن، انگلی کے کنارے سے، انگلی سے کنارے سے پاک کن، صاف کر۔ کتاب تو کجا است، کتاب تو کجا است، آپ کی یا تیری کتاب کہاں ہے، تیری کتاب کہاں ہے۔ جزدان چہ کر دی، تو یہ جزو دان ہے۔ جزدان کہتے ہیں وہ کپڑا وغیرہ جس سے قرآن شریف کو، جس میں قرآن شریف کو رکھتے ہیں اس کو جزدان کہتے ہیں۔ جزدان چہ کر دی، تو نے جزدان کا کیا کیا۔ بگیر و بمکتب برو، لے بگیر پکڑ یا لے، و بمکتب برو اور مکتب جا۔ امروز بمدرسہ نمی روی، سوالیہ جملہ ہے، سوالیہ لفظ اختیار کریں گے۔ امروز بمدرسہ نمی روی،
آج تو مدرسہ کو نہیں جاتا ہے، یا امروز مدرسہ نمی روی، آج تو مدرسہ نہیں جائے گا؟ بلے روز آزاد است، بلے روز آزادی است، بلے روز آزادی است، ہاں یعنی میں مدرسہ نہیں جاؤں گا، آج آزادی کا دن ہے، روز آزادی است، آج آزادی کا دن ہے۔ ساعت 10:19، ساعت 10:19، 10 نہیں بچا ہے، ہنوز دیر است، ابھی دیری ہے، ہنوز دیر است، ابھی دیری ہے، 20 لمحہ باقی است، لمحہ کہتے ہیں منٹ کو، تو 20 لمحہ باقی است، 20 منٹ باقی ہے، 10 بجنے میں 20 منٹ باقی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے، کتاب خود را خراب مکن، اپنی کتاب کو خراب مت کر، کتاب خود را خراب مکن، اپنی کتاب کو خراب مت کر، بی دریدہ می رود، دیکھ کے پھٹتی جا رہی ہے، بی دریدہ می رود، دیکھ کے پھٹتی جاتی ہے، میان مقوا نگہدار، میان مقوا نگہدار، کتاب کی جل کی حفاظت کر، مقوا کہتے ہیں دفتی کو، جل کو، امروز نسبت بہر روزہ دیر شدہ، امروز بہر روزہ دیر شدہ، آج ہر دن کے بنسبت تاخیر ہو گئی، امروز نسبت بہر روزہ دیر شدہ، آج ہر دن کے بنسبت تاخیر ہو گئی، زود بیایت کے دیر می شود، زود بیایت کے دیر می شود، جلدی آئیے کہ دیر ہوتا ہے، خیر ہنوز وقت است، خیر ابھی وقت ہے، عمارت کے پیش روئے شما است، ہمی مدرسہ است، عمارت وہ عمارت یا ایک عمارت یا کوئی عمارت، عمارت کے پیش روئے شما است، وہ عمارت جو کہ تمہارے سامنے ہے، جو کہ آپ کے سامنے ہے، ہمی مدرسہ است، وہی مدرسہ ہے، آغا حسین، جناب حسین، افتا و خیزہ کجا می روی، آغا حسین افتا و خیزہ کجا می روی، جناب حسین آپ گرتے پڑتے کہاں جا رہے ہیں، آغا حسین افتا و خیزہ کجا می روی، جناب حسین آپ گرتے پڑتے کہاں جا رہے ہیں، باش کے من ہمی رسم، ٹھہریے یا رکیے کہ من ہمی رسم، میں بھی پہنچتا ہوں۔ اس کے بعد نمبر 4، جناب آغا، جناب آغا کے معنی آتے ہیں آقا کے، یا کوئی بھی تعظیم والا الفاظ سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اردو میں اس کا بدل استعمال ہوتا ہے، جناب عالی، جناب آغا بندہ امروز بمکتب آمدم، جناب عالی بندہ آج ہی مکتب میں آیا ہوں، جناب آغا بندہ امروز بمکتب آمدم، جناب عالی بندہ آج ہی مکتب میں آیا ہے، کدام کتاب بخوانم، کون سی کتاب میں پڑھوں، سوالی جملہ ہے، کدام کتاب بخوانم، کون سی کتاب میں پڑھوں، بخانہ پن نامہ می خواندم، گھر میں پن نامہ پڑھتا تھا، پن نامہ ایک کتاب کا نام ہے، بخانہ پن نامہ می خواندم، گھر میں پن نامہ پڑھتا تھا، در قواعد ہنوز چیزیں نہ خواندہ ام، قواعد کہتے ہیں گرامر کو، در قواعد ہنوز چیزیں نہ خواندہ ام، میں نے قواعد میں ابھی تک کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، در قواعد ہنوز چیزیں نہ خواندہ ام، قواعد میں اب تک میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، الفاظ و املا نوشتن می توانی، سوالی جملہ ہے استاد کی طرف سے، الفاظ و املا نوشتن می توانی، الفاظ املا کے ساتھ لکھ سکتے ہو، الفاظ و املا نوشتن می توانی، الفاظ املا کے ساتھ لکھ سکتے ہو، خیر نو آموزم، خیر میں نو آموختہ ہوں، یعنی نیا سیکھا ہوں، خیر نو آموزم، خیر میں نو آموختہ ہوں، ہنوز یاد نہ گرفتہ ام، ابھی میں یاد نہیں کیا ہوں، از شفقت جناب قریب تر می آموزم، از شفقت جناب کی شفقت سے، جناب کی توجہ سے، قریب تر می آموزم
بہت ہی جلد سیکھ جاؤں گا۔ تورے کے فرمایند بعمل آرم، جو طریقہ آپ فرمائیں گے میں عمل کروں گا۔ این الفاظ را رواں کن، ان الفاظ کو رواں کر یعنی اپنے زبان پر اس کو چڑھا، زیادہ سے زیادہ مشق کر۔ ہمیرا بمشق بھی نویس کے املائے تو درست شود۔ ہمیرا انہی کو بمشق بھی نویس، مشق کے ساتھ لکھ کہ املائے تو درست شود، کہ تیرا املا درست ہو جائے۔ بچشم، یہ جواب ہے، یعنی آپ کی بات سر و چشم سے قبول ہے۔ بچشم سر و چشم سے قبول ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 5، صبح زود برخیز، صبح جلدی اٹھ، تا آفتاب بر آید از ضروریات فارغ باشی، جب تک کہ سورج نکلے ضروریات سے فارغ ہو جا۔ تا آفتاب بر آید از ضروریات فارغ باشی، جب تک کہ سورج نکلے ضروریات سے فارغ ہو جا۔ لباس پاکیزہ بپوش، صاف ستھرا لباس پہن، بر وقت خود را بھی مدرسہ برسا، وقت پر خود کو مدرسہ پہنچا۔ بر وقت خود را بمدرسہ برسا، وقت پر خود کو مدرسہ پہنچا۔ چوں بمکتب در آئی، آداب جائے را نگہدار، چوں بمکتب در آئی، جب تو مکتب میں آئے، آداب جائے را نگہدار، تو اس جگہ کے ادب کا لحاظ کر۔ آداب جائے، اس جگہ کے ادب کا نگہدار خیال رکھ۔ چوں پیش استاد آئی سلام کن، جب استاد کے سامنے آئے تو سلام کر۔ جائے خود بآرام بنشیں، اپنی جگہ آرام سے بیٹھ جا۔ جائے خود اپنی جگہ بآرام بنشیں، آرام سے بیٹھ جا۔ پیش و پس، راست و چپ، پیش کہتے ہیں آگے سامنے کو، پس کہتے ہیں پیچھے کو، راست کہتے ہیں دائیں اور چپ کہتے ہیں بائیں۔ پیش و پس راست و چپ نظر مکن، آگے پیچھے دائیں بائیں مت دیکھ۔ تا نشستہ باشی مؤدب بنشیں، جب تک تو بیٹھا رہے ادب کے ساتھ بیٹھ۔